الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، 8ویں پارے کے سورہ اعراف کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے جڑے ہوئے ایک جز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا ایک جز تو میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ اور نائب بنانے کا تذکرہ تھا، اور پھر ان کو جنت میں ٹھہرانے اور سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ یہاں واقعے کا ایک دوسرا جز ہے، قصے کا ایک دوسرا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا بائی پسلی سے۔ حضرت آدم کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے بلکہ کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے اسباب کے محتاج نہیں ہیں، بغیر اسباب کے بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ پہاڑ کی چٹان پھٹی تھی اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلی تھی۔ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کہ میں کسی مخلوق کو اور جانور کو پیدا کرنے کے لیے نر اور مادہ کے ملانے کا محتاج نہیں ہوں، میرے یہاں تو کن فیکون ہے۔ عمومی طور پر انسانوں کی پیدائش کے لیے میاں بیوی کا اجتماع ہوتا ہے اور وہیں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔
یہ ایک عمومی طریقہ ہے، عام طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے رکھا ہے، جس میں ان کی تسکین کا بھی باعث ہے، تسکین کا بھی وہ سبب ہے، ان کے لیے سکون کا بھی سبب ہے، جنسی سکون بھی اس سے ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محتاج بھی نہیں ہے۔ ایک عمومی طریقہ میاں بیوی کے اجتماع سے جو ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، انسان کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم کا کوئی باپ بھی نہیں تھا، کوئی ماں بھی نہیں تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے، بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، حضرت آدم کی بائی پسلی سے پیدا کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ماں سے۔ یہ 4 طریقے ہیں پیدائش کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائی پسلی سے پیدا کیا، پھر ان دونوں سے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اب رہنا سہنا جنت میں ہے، تم کو کہیں جانا نہیں ہے، تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، رہنا سہنا تمہارا جنت میں ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس حکم کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس حکم کے بعد یہ حکم دیا گیا۔ اور آیات کے ظاہر سے بعض حضرات نے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ حضرت آدم کے سامنے سجدے کا واقعہ جنت سے باہر پیش آیا تھا، جنت سے باہر پیش آیا تھا۔ جب واقعہ ہو گیا، اس کے بعد ان کو جنت میں لایا گیا اور کہا کہ اب یہاں رہو، تم دونوں کو یہاں رہنا ہے اب۔ لیکن بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، حضرت آدم کے سامنے سجدے کا واقعہ بھی جنت ہی میں پیش آیا تھا، لیکن تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، جنت میں رکھنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جب سجدے والا واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم کو جنت میں رہنا ہے، تمہارا فیصلہ یہ، میرا تمہارے بارے میں فیصلہ یہ ہے، جنت میں رہنا ہے۔ بہرحال حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ پھر ان کو ہدایت کی تھی کہ جنت میں رہو سہو، اور جنت کے پھلوں سے اور جنت کی نعمتوں سے جس طریقے سے تم فائدہ اٹھانا چاہو اٹھاؤ، کھاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں کہیں سے تم کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ اور سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ کیا ہے؟ رغدن، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا رغدن، رغدن کا لفظ ہے۔ رغد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بڑا عجیب معنی ہے اس کا۔ وہاں رغدن کا لفظ ذکر کیا ہے اور بڑا عجیب معنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رغد اس روزی کو کہتے ہیں، اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت مشقت نہ اٹھانی پڑے، آسانی سے فراوانی سے مل جائے، بڑی آسانی سے مل جائے، اس کو کہتے ہیں رغد۔ اور اس کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو، جس روزی کے حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت مشقت نہ اٹھانی پڑے اور اس کے ختم ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان کے اندر فنائیت نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ سے کوئی نعمت توڑی گئی ہے،
ایک جگہ سے اگر کوئی پھل توڑا گیا ہے، کوئی بیر توڑا گیا ہے، تو دنیا میں اگر ہم کوئی پھل توڑتے ہیں یا کوئی چیز توڑتے ہیں درخت کے اوپر سے، تو دوبارہ اس کے آنے میں وقت لگتا ہے، بلکہ پورا سال لگ جاتا ہے، اور آئندہ سال پتہ نہیں اس جگہ پر لگے یا نہ لگے، کسی اور جگہ پر بھی لگتا ہے وہ پھل۔ لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن و احادیث کی نصوص سے صراحت ملتی ہے کہ جیسے ہی وہاں سے پھل توڑا جائے گا، فوراً اس جگہ پر دوسرا پھل آ جائے گا، اس جگہ پر فوراً دوسرا پھل آ جائے گا، وہ جگہ خالی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے تم کو کھانا ہو کھاؤ، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی محنت مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، بغیر محنت اور مشقت کے تم کو یہ ساری نعمتیں مل جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوگا۔ ہم کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو ذرا سنبھل کر استعمال کرتے ہیں کہ ختم نہ ہو جاوے، لاک ڈاؤن چلتا ہے، ذرا سمجھے سنبھال کر استعمال کیجیے، ورنہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو راشن ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں تو یہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن آخرت کی نعمتوں کے متعلق یہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ فرمائے کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی یہ کر دی، اور جہاں فراوانی ہوتی ہے نا کہ دیکھو آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، کسی استاذ کا، کسی مدرس کا تقرر ہوتا ہے، آپ کی تنخواہ یہ رہے گی، اور آپ کو مہینے میں مکان کا لائٹ بل دیا جائے گا، گیس بل دیا جائے گا، اور آپ کو پانی کا بیرا نہیں بھرنا پڑے گا۔ یہ ساری سہولیات مدرس کو جہاں دی جاتی ہے، تو وہیں پر سمجھے کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہے کہ دیکھو مہینے میں آپ کو کسی نماز کی جو ہے غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے پابندی ہوتی ہے کہ دیکھو بلا وجہ ادھر ادھر سمجھے ٹہلنے کے لیے نہیں جانا ہے، ورنہ مسجد کا نظام خراب ہوگا۔ یہ کچھ سہولیات ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے، کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، یہ سہولت دی کہ نعمتیں جہاں کہیں سے استعمال کرنی ہو، کھانی ہو کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے، اس درخت سے قریب مت ہونا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے، اس درخت سے قریب مت ہونا، اشارہ فرمایا تھا۔ کون سا درخت ہے؟ حضرات مفسرین نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ایک قول کے مطابق گیہوں کا درخت تھا۔ یہ گیہوں کا ہمیں پودا نظر آتا ہے نا، وہ پودا نہیں، وہ تو گیہوں کا درخت تھا، جنت میں تو درخت تھا وہ۔ بعض حضرات نے کہا کہ انگور، اور بعض حضرات نے کہا کہ انجیر کا درخت تھا۔ اس درخت سے قریب مت ہونا، اگر اس درخت سے قریب ہو جاؤ گے تو تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جہاں سہولیات تھی تو وہیں پر تھوڑی پابندی بھی عائد کر دی، لیکن شیطان تو ازلی دشمن تھا ہی۔ ایک تو اس نے دشمنی نکالی تھی، کہا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، تو انکار کر کے، حکم عدولی کر کے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک تو خلاف ورزی یہ کی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا، اس کو جنت سے نکال دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو دشمنی تھی کہ بھئی اس کو جنت میں کیوں رکھا اللہ نے، مجھے کیوں نکال دیا۔ کسی طریقے سے حرب اپنا کر میں اس کو بھی جنت سے نکلواؤں گا، کوئی ٹیکنیک اپناؤں گا، کوئی طریقہ اپناؤں گا جس سے وہ جنت سے نکل جائے گا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آ کر مختلف وسوسے ڈالے۔ یہاں پر وسوسے کا لفظ ہے، اور بعد آیت میں یہ ہے کہ جا کر اس نے کہا کہ تم
اس درخت کو کھا لو، تمہیں فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، مزہ آئے گا، اس درخت کو کھا لو تم۔ لیکن یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تھا، حکم عدولی کر کے، حکم عدولی کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو پھر اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے بہکایا؟ کیسے بہکایا؟ وہ جنت میں کس طریقے سے گیا؟ بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جنت سے تو نکال دیا گیا تھا، لیکن مختلف طریقے سے وسوسے ڈالتا تھا، وہ دل میں وسوسے ڈالتا تھا، وسوسہ ڈالتا تھا۔ جیسے جنات اور شیطان یہاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں مختلف وساوس وہ ڈالتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، طرح طرح کے خیالات ڈالتا تھا کہ اس درخت جو منع کیا گیا ہے وہ درخت سمجھے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، بہت اچھا درخت ہے، اس کو استعمال کرو، کھاؤ اس کو تم۔ وسوسے ڈالتا تھا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں، اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ شیطان کوئی دوسری شکل اپنا کر، اپنی اصل شکل میں نہیں بلکہ کوئی دوسری شکل اپنا کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور حضرت آدم حضرت حوا کے سامنے جا کر اس نے بات کہی ہو اور وسوسہ ڈالا ہو۔ اور ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ تبھی تک وہ جنت ہی میں تھا، جنت ہی میں تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے بہکایا تو بہکانے کے بعد اس کو جنت سے نیچے اتارا گیا تھا۔ سجدے کا حکم دیا گیا تھا، انکار کیا تو اس وقت اس کو جنت سے اتارا نہیں گیا تھا، جنت سے نکالا نہیں گیا تھا، بلکہ جب درخت کھانے کا حکم دیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حوا نے درخت کھا لیا، وہ دانہ کھا لیا، اس کے بعد ان کو جنت سے سب کو اتارا گیا تھا۔ دیکھیے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو، اور تم ان جنت کے پھلوں سے کھاؤ جہاں کہیں سے تم چاہتے ہو، اور اس درخت سے قریب مت ہونا ورنہ تم نامراد اور میرا حکم نہ ماننے والے لوگوں میں بن جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون دوڑنے کی جگہوں میں دوڑتا ہے۔ خون دوڑنے کی جگہ کیا ہے؟ رگیں ہیں۔ جس طریقے سے رگوں میں خون دوڑتا ہے، شیطان رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو وہ انسان کی سمجھے رگوں کے اندر داخل ہو کر رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے یہاں کوئی بات بعید نہیں ہے کہ مختلف شکل اپنا کر، کوئی دوسری شکل اور روپ اپنا کر وہ جنت میں داخل ہو گیا ہو اور اس نے وسوسہ ڈالا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو درخت تھا اس درخت سے کھا لیا۔ پہلے حضرت حوا کے پاس گیا تھا وہ دانہ لے کر، حضرت حوا کے پاس گیا تھا وہ دانہ لے کر، گیہوں کا دانہ یا جو بھی ہو دانہ لے کر گیا تھا، اور کہا کہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے، لذیذ ہے، میٹھا ہے، اس کو کھاؤ تم۔
गेहूं के दाने में दरमियान में जो शिगाफ है ना, शिगाफ, उस शिगाफ के बारे में बाज़ हजरात कहते हैं कि 2 टुकड़े किए थे। तो एक टुकड़ा हजरत हव्वा को दिया था और दूसरा टुकड़ा वो हजरत आदम के पास लेकर आए थे, कहा कि ये खाओ, अच्छा है। तो जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हव्वा ने खा लिया तो जन्नत का लिबास उनके जिस्म पर से उतर गया, जन्नत का लिबास उनके जिस्म के ऊपर से उतर गया। अल्लाह ताला ने जन्नती जो भी लिबास उनको पहनाया हो, वो जन्नती लिबास उनका उतर गया। और मुख्तलिफ तरीकों से उसने वसवसे डालने की कोशिशें की थी। ये कहा था कि देखो, तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त से, इशारा किया कि तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त से जो मना किया है वो इसलिए मना किया है कि खाओगे तो कहीं तुम फरिश्ता न बन जाओ, खाओगे तो कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, और तुमको तो इंसान बनाया है, इंसान में तुमको इंसान रहना है, तुम फरिश्ता न बन जाओ। इस दरख्त से मना किया है, या इस दरख्त से खाने की वजह से हमेशा हमेशा तुम रहोगे। लिहाजा इसी दरख्त से नहीं खाना है, इसी दरख्त से नहीं खाना है। इसके अलावा दूसरा दरख्त है, उससे खा सकते हो। ये सामने जो दरख्त है ना, सामने, उस दरख्त से नहीं खाना है। इसके अलावा दूसरे दरख्त से खा सकते हैं, ये दूसरा दरख्त है। इस तरीके से पट्टियां पढ़ाई। और बाद हजरात ने यह भी कहा कि उसने यह भी पट्टी पढ़ाई थी कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस दरख्त से खाने से जो तुम्हें मना किया गया था वो तुम्हारी इब्तिदाई पैदाइश के जमाने में था। तुम अभी नए नए पैदा हुए थे, अभी ताजा ताजा पैदा हुए थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको हुक्म दिया था कि इस दरख्त से मत खाना, और अब तो तुम अच्छे खासे बड़े हो गए हो, लिहाजा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये ऐसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, तो अभी अभी पैदा होते ही उसको कोई लॉलीपॉप नहीं खिलाते हैं, बिस्किट नहीं खिलाते हैं, उसको रोटी नहीं देते हैं, उसको तो मां का दूध दिया जाता है, मां का दूध दिया जाता है उसको। तो वो लॉलीपॉप खाने से, खिलाने से, बिस्किट और रोटी वगैरह खिलाने से बच्चे को जो रोका गया है, वो कब तक रोका गया है? जब तक कि वो खाने के काबिल ना हो जाए। जब तक बच्चा है वहां तक उसको रोका गया है। लेकिन यही बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो गया, अच्छा खासा बड़ा हो गया, उसके दांत आ गए, घूमने फिरने वाला बन गया, समझदार बन गया, तो अब लॉलीपॉप भी खा सकता है, बिस्किट भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, बिरयानी भी खा सकता है, तेज भी खा सकता है, हल्का भी खा सकता है। और यही चीज अगर बच्चे को खिलाई गई तो बच्चा क्या होगा? समझे, मुमकिन है कि समझे मर भी जावे, मर भी जावे, उसके अंदर ताकत नहीं होती है। इसलिए शैतान ने यह पट्टी पढ़ाई कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इस दरख्त से खाने से जो रोका था वो तुम्हारी इब्तिदाई पैदाइश के जमाने में हुक्म था। अब तो तुम इब्तिदाई पैदाइश के जमाने में नहीं रहे हो, बल्कि अच्छे खासे बड़े हो गए हो, इसलिए अब खाने में कोई हरज नहीं है। इस तरीके से पट्टी पढ़ाई थी और कसमें खाई थी, आकर कसमें खाई थी हजरत आदम और हजरत हव्वा के पास आकर। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। वक़ासमहुमा, शैतान ने इन दोनों को कसमें दी थी, कसमें दी थी। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, खा लो इसको, मजा आएगा, खा लो इसको। वक़ासमहुमा, और आगे फरमाया कि इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और मैं तुम्हारे लिए अलबत्ता बिला शुबा खैर खा लोगों में से हूं, खैर खाओं में से हूं। मैं तुम्हारा कोई बुरा सोचने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अच्छा ही सोचूंगा तुम्हारा। इस तरीके से हजरत आदम को, हजरत हव्वा को उसने अपने दाव पेश में लिया। फदल्लाहुमा बिगुरूर, फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा दाक़ अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा। जब दोनों ने जन्नत के दरख्त के उस फल को, उस दाने को चख लिया,
تو ان کے جسم پر جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس اتر گیا اور ان کا پورا جسم برہنہ ہو گیا، ننگا ہو گیا، اور جنت کے درختوں کے پھل، جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر لپیٹنے لگے. ایک دوسرے کے سامنے ستر ظاہر ہو گیا، شرم آنے لگی. تو جنت کے درختوں کے بڑے بڑے جو پتے تھے ان پتوں کو جوڑ کر اپنے جسم کے اوپر لپیٹنے لگے، اپنا جسم چھپانے لگے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ دیکھیے، ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد دونوں زمانے میں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہر طرح کے گناہ سے بالکل معصوم ہوتا ہے. نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اس سے کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ سرزد نہیں ہوتا ہے، اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا ہے. پوری امت کے جمہور امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ گناہ صغیرہ کبیرہ اس سے نبوت سے پہلے بھی صادر نہیں ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی صادر نہیں ہوتا ہے. یہاں جو ہوا تھا وہ گناہ نہیں تھا، ایک لغزش تھی، لغزش، قدم پھسل گیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن مجید میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کا لفظ ہے. ازل کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پاؤں پھسل جانا، سرک جانا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے جو خلاف ورزی صادر ہوئی تھی، جو اللہ کے حکم کے خلاف کام صادر ہوا تھا، وہ ایسا گناہ نہیں تھا، ایسی معصیت نہیں تھی جیسے میری اور آپ کی ہوتی ہے، ایسی نہیں تھی. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف سے یہ بات جو صادر ہوئی تھی وہ قدم کی لغزش والی بات تھی. پاؤں پھسل گیا تھا، یعنی ٹھوکر کھا گئے تھے، ٹھوکر کھا گئے، پاؤں پھسل گیا. اس کی وجہ سے یہ اللہ کے حکم کے خلاف کام صادر ہو گیا. جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ جان بوجھ کر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہوئی ہے، تو نے جان بوجھ کر کیا ہے. کیا کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں، بھول ہو گئی. بھول کیوں؟ وہ جان بوجھ کر تو نے کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ ان سے سمجھے وہ سہو ہو گیا تھا، نسیان ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی. شیطان سے سمجھے وہ لغزش کھا گئے تھے. یہ پوری امت کا اجماع ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے آدمیوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، بڑے آدمی کی چھوٹی غلطی اور چھوٹی لغزش بھی بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. اگر کوئی چھوٹا نابالغ بچہ باہر گاڑی رکھی ہوئی ہو اور اس کا ٹائر پنچر کر دے، تو بچے کی یہ غلطی کیا ہے تو بہت بڑی، لیکن کوئی توجہ نہیں کرتا، بھئی بچہ ہے، چھوٹا ہے. لیکن کوئی اچھا خاصا بڑا آدمی، سمجھدار آدمی پنچر نہ کرے بلکہ تھوڑی ہوا نکالے، تھوڑی سی ہوا نکالے، تو اس کا ہوا نکالنا، وہ ڈھکن کھول کر، اس کی ڈبی کھول کر ہوا نکالنا، یہ ہوا نکالنا ہی کیا ہے، بہت بڑا سمجھے جرم کہلائے گا. کہ دیکھو اتنا بڑا ہو کر کیا کرتا ہے، یہ گاڑی کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور ساری انسانیت کے وہ باپ تھے، باپ بننے والے تھے وہ. تو ان کی اس چھوٹی غلطی کو بھی بڑی غلطی سمجھا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے. لیکن جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، فوراً اللہ کے دربار میں انہوں نے توبہ کر لی. دیکھیے
فرمائے کہ وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا اور یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے؟ اس کی باتوں میں تم آ گئے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا. دیکھو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تواضع، انکساری اور اللہ کا ڈر، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. آج تو آدمی کوئی کام جان بوجھ کر کرتا ہے، کوئی جرم جان بوجھ کر کرتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ معافی مانگ لو، تو جان بوجھ کر کرنے کے باوجود بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. غلطی تو دور کی بات رہی، جان بوجھ کر کرنے کے باوجود بھی وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو جیسے ہی احساس ہوا، فوراً حضرت آدم نے، حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ درخواست کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، ہم سے قصور ہوا، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمارے اس گناہ کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے بن جائیں گے. دیکھو سمجھے، یہ دعا ہوئی، یہ تواضع ہے، انکساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلیے معاف تو کر دیں گے، لیکن اب تمہارے لیے جنت میں رہنا سہنا ختم ہو گیا. تمہارے لیے جنت میں رہنا کب تک تھا؟ جب تک کہ جنت کے اس ممنوع درخت سے کھاتے نہ کھاتے، وہاں تک تمہارے لیے وہ ویزا تھا. لیکن کھا لیا تو تمہارا ویزا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب تم کو یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اب تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. سب کے سب کون نیچے اتر جاؤ؟ حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس، شیطان، جمع کا صیغہ ہے. کہا کہ تم سب اتر جاؤ نیچے، اور ایک دوسرے کی تم دشمن ہی رہو گے. دنیا میں جانے کے بعد تمہارے درمیان دشمنی ہی رہے گی. چنانچہ آج انسان کی شیطان کے ساتھ، شیطان کے انسان کے ساتھ دشمنی ہی ہے. لیکن بعد حضرات نے یہ فرمایا کہ شیطان کو تو پہلے ہی اتار دیا تھا. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے، تبھی سے نیچے اتار دیا تھا. تو پھر یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا اور کہا کہ تم سب اتر جاؤ. حالانکہ دو تھے، حضرت آدم حضرت حوا دو تھے، تم سب اتر جاؤ یہ فرمایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم سب اتر جاؤ گی دنیا میں، اور تمہاری اولاد بڑھے گی، تم دونوں کی اولاد ہوگی، اور اس اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت رہے گی. تمہاری اولاد کے درمیان بھی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کیا ہوگی؟ عداوت، دشمنی رہے گی. اگر ایک ہی باپ کی حقیقی 3-4 اولاد ہو، 3-4 بیٹے ہو، اور ان بیٹوں میں نا اتفاقیہ ہو، آپس میں دشمنی اور اختلاف ہو، تو بیٹوں کا یہ اختلاف ماں باپ کو بھی ستاتا ہے. بیٹوں کا اختلاف ماں باپ کو بھی ستاتا ہے. ارے ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میری اولاد کے درمیان اختلاف کیوں ہو گیا. تو فرمایا کہ اب تم جاؤ اور دنیا کے اندر تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تو یہ بھی تمہارے لیے سزا ہوگی. ایک اولاد کی آپس میں عداوت، دشمنی، اولاد کا آپسی اختلاف، یہ بھی والدین کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے. یہ تمہارے لیے آزمائش اور سزا ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ہے اور ایک مدت تک تمہارے لیے وہاں فائدہ اٹھانا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین ہی میں تم زندہ رہو گے، زمین میں تم مرو گے، اور زمین ہی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے جو واقعہ تھا، اس واقعے کا ایک پہلو تھا. اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے
کہ غلطی ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً رجوع ہونا چاہیے. غلطی ہونے کے بعد اپنی غلطی کے اوپر آدمی کو جمے نہیں رہنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد توبہ کر لے، گناہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.